فرما کر مرحوم میر حسین علی ابن میر رحمان علی صاحب کی روح کو اظہار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم عجل ولیک الفرج وعمر اللہم به بلادک وأحیِ به عبادک واللعنة على أعدائهم أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت صدق الله العلي العظيم۔ اس مجلس کے قبول ہونے کے لیے اس مجلس کے ثواب کو مرحوم میر اصغر علی اور مرحوم میر حسین علی کی ارواح کو لسان ہونے کے لیے ان دونوں مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی اور جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب ہونے، مومنین اور مومنات ان کی صحت باقی رہنے کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی اور صحت یابی کے لیے، دنیا کی تمام مشکلات کا حل، امام زمانہ کا ظہور، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے ثواب پڑھتے ہوں۔ الحمدللہ ہمارے وطن والے، ہمارے قوم والے اس حد تک کی شعور اور سمجھ رکھتے ہیں کہ ہمارا غم امام حسین کے غم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جب تک حسین کے فاطمہ کے لال حسین کا 40واں نہیں ہو جاتا، ہم اپنے مرحومین کا 40واں نہیں کرتے۔ اور آج کی جو مجلس ہے، معمولاً کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دن کے فاصلے سے زیارت کی مجلس کی جاتی ہے، لیکن آج دو مرحومین کی زیارت کی یہ مجلس ہم انجام دے رہے ہیں۔ کل عاشور کا دن ہے، پھر امام حسین کی زیارت نزدیک آ جائے گی، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب گھر والوں سے بتایا گیا تو الحمدللہ یہ مجلس اعظم دو مرحومین کے ثواب کے لیے اور زیارت کی مجلس ہے۔ اب یہ جو دو مرحوم ہیں، اگر ان کی عمر دیکھیں تو ایک ضعیف ہے، ایک جوان ہے۔ آج کا سارا مصائب آپ کو ایک ضعیف اور جوان کا سننے کو ملے گا۔ ایک ضعیف حسین ہے جو جوان اکبر کے حوالے سے مصائب آج پورا دن سے انشاءاللہ جناب علی اکبر علیہ السلام آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں، امام حسین علیہ السلام ہمیشہ آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ کل رات میں ہم نے جو مجلس خطاب کی حضرت عباس علیہ السلام کے خانے میں، اس مجلس کے میں یہ بات عرض کی تھی، خدا تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو مومن ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو ایک درجہ دوں گا، جو ایمان کے ساتھ علم حاصل کر لیں ان کو درجات عطا کر دوں گا۔ اب وہ کتنے درجے عطا کرے گا اللہ نہیں بتایا۔ ٹھیک دیکھیں، کبھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہاں کپڑا پڑا ہے اٹھاؤ، کپڑا اٹھاؤ مطلب ایک کپڑا اگر پڑا ہوگا اس کو اٹھانا ہے۔ کپڑے کی دکان میں جا کے ہم کہیں کپڑے دکھاؤ تو کپڑے کی دکان والا کیا کرے گا؟ لڑکے کی چاہیے، مردوں کی چاہیے یا عورتوں کی چاہیے؟ ہم کہیں مردوں کی چاہیے۔ کلر کون سے چاہیے آپ کو؟ کالے کپڑے چاہیے محرم کے لیے۔ تو کالے کپڑے ہمارے سائز کے جتنے ہیں 8 10 15 کیا کر دے گا؟ وہ نکال دے گا۔ کیا وہ 5000 6000 جوڑے نکالے گا؟ نہیں، شاید اس کی دکان میں 5000 6000 نہ ہو، یا وہ جانتا ہے کہ لینے والا 8 10 دیکھ کے کوئی نہ کوئی یہ کیا کر لے گا، وہ پسند لے گا۔ جب ہم کہتے ہیں جمع کا لفظ استعمال، کپڑے، روٹیاں، اس طرح کے لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دینے والے کی طاقت کتنی ہے اور ہماری ضرورت کتنی ہے۔ نہ ہم اس کی طاقت سے بڑھ کر امید رکھتے ہیں، نہ وہ ہماری طاقت سے زیادہ دیتا ہے۔ دعوت میں اگر ناشتے کی دعوت ہو رہی ہو، مومنین نے اگر روٹی کا انتظام کیا ہے، پلیٹ سامنے رکھے گئے، روٹیاں دے، کیا 50 روٹیاں رکھ دے گا ہمارے پلیٹ میں؟ معلوم ہے کہ بندہ 2 3 روٹی کھائے گا،
2 या 3 रोटियां देगा। हमने क्या कहा? रोटियां दो। आगे वाले ने कितनी रोटियां दी? 2 या 3। क्यों उसने 2 या 3 रोटियां दी जबकि वहां पे 100 रोटियां पड़ी हुई थी? उसे मालूम है कि बंदे की ताकत 2 या 3 रोटी खाने की है। अगर हम जाए तो प्लेट देके 5,000 रोटियां डालो, हम ये कहेंगे भी नहीं। और वहां पर वो अगर 150 लोगों का नाश्ते का इंतजाम किया तो इतनी ताकत वहां है भी नहीं। लेकिन खुदा के बारे में ऐसा नहीं है। खुदा के बारे में उसकी देने की कोई हद ही नहीं। अब हमारे अंदर वो ताकत उठानी है कि कितना हम संभाल सकते हैं, कितना हम संभाल सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जो ईमान लाकर इल्म हासिल कर लें उनके लिए मैं दर्जात अता कर दूंगा, दर्जे अता करूंगा। खुदा कितने दर्जे देगा? तेरे पास कितने दर्जे हैं? जिन दर्जों को तो देने की बात कर रहा है। तो हदीसें हैं, इंशाअल्लाह अभी आपकी खिदमत पेश करेंगे इन हदीसों को पढ़ के मसाइल। हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बताया गया है कि एक बंदा नमाज पढ़ने वाला है लेकिन इल्म नहीं है। एक बंदा इल्म वाला है ईमान के साथ, एक बंदा ईमान के साथ नमाज पढ़ रहा है, इल्म नहीं है। एक बंदा ईमान के साथ इल्म है। तो इल्म वाले के लिए सबसे पहले खुदा तबारक तआला 70 दर्जे बढ़ाएगा इस नमाजी से। हदीस में यानी सिर्फ इल्म रख के नमाज पढ़ने वाले का दर्जा नीचा रहेगा, पहला दर्जा रहेगा। जो इल्म के ईमान के साथ इल्म जिसके पास आ जाए 70 दर्जे इससे ऊपर रहेगा। और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का बहुत बड़ा फासला है जो अभी यहां अर्ज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी हदीस में इमाम ने फरमाया कि जो भी इंसान अपने माँ बाप के रिश्तेदारों से ताल्लुक बरकरार रखे, बाप के भाई हैं, बाप की बहनें हैं, बाप के रिश्तेदार, माँ के रिश्तेदार, इनके हक का लिहाज रखे। इनके हक का लिहाज रखने वाले के लिए खुदा 1000 दर्जे अता करता है। ईमान के साथ इल्म रखने वाले को 70, ईमान के साथ इल्म रखते हुए माँ बाप के रिश्तेदारों की का एहतराम और उनके हक का लिहाज करने वाले को 1000। आगे रिवायत है कि जो बंदा हर रोज 10 मरतबा कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु इलाहन वाहिदन अहदन समदन लम यत्तक़ि साहिबतन वला वलदा। ये जिक्र 10 मरतबा कोई दिन में करे, उस दिन खुदा उसको 45,000 दर्जे अता करता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु इलाहन वाहिदन अहदन समदन लम यत्तक़ि साहिबतन वला वलदा। 45,000 दर्जे। 70 हो गए, 1000 हो गए, 45,000 हो गए। और कितने दर्जे हैं खुदा के पास जो खुदा अता करेगा? आगे की रिवायत है कि एक आदमी कहता है कि मैं काबा गया हज के लिए, रास्ते में काफिले में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मिल गए। आप इमाम के साथ काफिले में गए, मेरा अखलाक, मेरा किरदार, मेरा तौर तरीका इमाम को अच्छा लग गया। खाने काबा का तवाफ करते हुए इमाम के हाथ में मेरा हाथ था, छठे इमाम मेरे हाथ को पकड़े हुए थे, हम दोनों साथ तवाफ कर रहे थे। तो ये तवाफ करते हुए, इससे पहले ये वाली रिवायत है कि जो बंदा हज को जाए या उम्रे को जाए, तवाफ करने के बाद
2 رکعت طواف کی نماز پڑھے اس کے لیے 70,000 درجے. کعبے کو جائیں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. کعبے کو جائیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، 2 رکعت طواف کی نماز پڑھیں گے. یہ طواف اور نماز سے فارغ ہوں گے، کتنے درجے اللہ عطا کرے گا؟ 70,000. تو ہو گئے 70,000 45,000 70,000. خدایا اور بھی تیرے پاس درجے ہیں. امام نے فرمایا کہ جو بندہ پانی پینے کے بعد صلوات پر حسین لعنت پر یزید کہے 1,00,000 درجے. پانی پینے کے بعد، یہ ہمارے بڑے کرتے تھے، آج نہیں کرنے بچے ہمارے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پانی کتنی مرتبہ پیتے ہیں، 10 مرتبہ 20 مرتبہ شاید پانی پیتے ہیں. 10 مرتبہ صلوات پر حسین لعنت پر یزید کہیں گے 1,00,000 10 لاکھ درجے ہو جائیں. ایسے نہیں کہ آج ایک مرتبہ کہتے ہیں چلو تمہارا کوٹا فل ہو گیا. ہم نے کہا خدا کے پاس درجوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس سنبھالنے کی طاقت چاہیے. تو ابھی نمبر صاحب اپنے ذہن میں رکھیں، 70 سے جا رہے ہیں، اوپر کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ ابھی 1,00,000 درجے. ابھی جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ میں امام کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر رہا تھا، اتنے میں ہمارے گاؤں کا ایک آدمی کچھ پریشانی میں آ کر اس نے مجھے پہچان لیا کہ ہمارے گاؤں کا ہے. میرے سے کچھ پیسہ مانگنے کے لیے آ گیا. میں نے کہا اللہ کا گھر ہے، امام کا ہاتھ ہے، اتنا بڑا موقع مجھے پھر کب ملے گا؟ تو میں نے اپنے گاؤں کے آدمی سے کہا کہ بازو چلا جا، بعد میں ابھی چلا جا، یہ بہت بڑا میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک موقع مل گیا ہے. اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، ولی خدا کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے. اس سے بڑا موقع مجھے کب ملے گا؟ ویسا موقع مجھے. تو میں نے اشارہ کیا، جیسے ہی میں نے اشارہ کر کے اس کو بھیج دیا دور چلا جا، امام سے طواف رکھو، اس کا ہاتھ چھوڑا. اس بندے کا ہاتھ چھوڑا جس کا ابھی تک ہاتھ پکڑ کر امام طواف کر رہے ہیں. کیا کہا تو نے اس کو؟ کہ مولا میں نے کہا کہ میں ہاتھ کروں گا اس کو، ایسے نہیں، میں اس کی مشکل دور کروں گا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پہلے آپ کے ساتھ میرا طواف کیا ہو جائے. 7 مرتبہ چکر لگانا پڑتا ہے کعبے کے، آپ کے ساتھ طواف پورا ہو جائے. تو اس لیے میں نے اس کو بھیج دیا، واپس کر دیا، پھر میں جاؤں گا اس کو دے دوں گا، مدد کروں گا. امام نے فرمایا نہیں، جاؤ پہلے اس کی مدد کر کے. مولا کعبے کا طواف آپ کا ہاتھ پکڑ کے میں کر رہا ہوں، اور اس کی مدد آپ مجھے اس کام سے اس کام میں بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب وہاں فائدہ زیادہ ہے، ورنہ آپ مجھے نہ کہتے کہ ادھر جاؤ. اس لیے کم فائدے سے زیادہ فائدے سے کو چھوڑ کے کم فائدے کی طرف تو آپ نہیں بھیجیں گے. امام نے فرمایا جو بندہ کسی مومن کی مشکل پوری کرنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھے جا کے اس کو کچھ دینے کے لیے، وہ آگے والا پوچھ لے، کوئی پوچھنے پر جا کر مدد کر دے، خدا اس کو 10,00,000 درجے دیتا ہے. 10,00,000 درجے. اگر کوئی بندہ آئے اور کہے کہ میری مشکل ہے، اور ہم اس کی مشکل پوری کرنے کی طاقت اگر ہمارے پاس ہے، اور ہم تھوڑا سا دوڑ بھاگ کر کے ادھر ادھر جا کے اس کی مشکل حل کر دیں، کتنے درجے اللہ عطا کرے گا؟ 10,00,000 درجے. تو دیکھیں اللہ کے پاس درجے کتنے ہیں. اس کے بعد روایت میں ہے کہ جو بندہ، اب یہ جو حدیث بتائی ہم نے، آگے والے نے آ کے پوچھا، ہم نے دیا اس کو. ایک مرتبہ اس نے پوچھا نہیں، ہم کو پتا چل گیا کہ پریشان ہے. اس نے آگے پوچھا نہیں، ہم کو پتا چل گیا کہ ایک مومن، ایک رشتہ دار پریشان ہے. ہم خود گئے اس کے گھر، اس سے ملاقات کر کے ایک چھوٹی سی جتنی ہمارے سے مدد ہو سکتی تھی ہم نے اس کی مدد کر دی. تو امام نے فرمایا 4 کروڑ درجے. اگر کوئی بندہ کسی مومن کی مدد کرے اس کی پریشانی کو جان کر، تو اس کو 4 کروڑ درجے دیے جائیں. اور بھی ہے درجے خدایا.
حدیث میں ہے کہ جو بندہ پتا چلے کہ گاؤں کا کوئی مومن بیمار ہے، بیمار کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر یا ہاسپٹل چلے جائے 7 کروڑ درجے، 7 کروڑ درجے۔ کہاں سے شروع کیا ہم نے؟ 70، ابھی آئے 45، 45، 70,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 4 کروڑ، 7 کروڑ پر آ گئے۔ خدایا اور بھی کوئی درجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے، اس کا جنازہ اٹھے، جنازے کے پیچھے چلتے چلتے قبرستان تک کوئی آئے، 10 کروڑ درجے، 10 کروڑ درجے۔ کبھی ہمارے پاس کام ہوتا ہے تو ہم چلے جائیں قبرستان سے نماز پڑھ کے، اگر کام نہیں ہے بیکار گلیوں میں بیٹھ کے ہم آسانی سے، کوئی بڑا کام نہیں کہ 100 کیجی کا پتھر ڈھوئیں تو اتنے درجے دیں گے، ابھی جتنے کام بتائے کتنے آسان کام ہے۔ ایک بیمار کو دیکھنے میں کیا ٹائم لگ رہا ہے بھائی؟ اپنا رشتہ دار ایک مومن بیمار ہے، سلام دعا کریں، اس کے حال احوال پوچھ لیں تو 7 کروڑ درجے مل رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کیوں ہم آسانی سے ہاتھ سے جانے دیں؟ اور جب یہ کروڑ درجے ہیں، ہم نے رات کی مجلس میں بتایا کہ درجے حاصل کرنے کے بعد ان درجوں کو بچانا بھی بڑا کام ہے، ان درجوں کو بچانا بھی بڑا کام ہے۔ ایک غلطی کریں گے پھر نیچے اتر جائیں گے۔ تو یہ جو خدا تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے آسان ہے۔ ایک کام جو ان دنوں میں مخصوصاً آج سے آپ اور ہم کر سکتے ہیں، ان میں ہر ایک پر عمل کریں، لیکن ایک پر خصوصی عمل کریں کہ جب بھی پانی پئیں ضرور کہیں صلوات پر حسین لعنت پر یزید، لعنت پر یزید۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا نہ کرے کسی آدمی کا مسافری میں انتقال ہو جائے، سفر میں انتقال ہو جائے، اس کے پاس اسے گھر والے نہ ہوں، اس کے چاہنے والے نہ ہوں، اور کوئی بندہ ہو وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کوئی پیغام پہنچانا چاہے، اب اس کے دل میں تو درد بہت ہے، مسافری میں کیا کیا اس پر گزرا وہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے۔ اب وہ سارے مسائل بیان کرنا شروع کرے تو پھر آگے والا کیسے پہنچائے گا، کیسے سنے گا؟ تو ایک دو ایسے بڑی بڑی مشکلوں کو بتائے گا جو اس پر زیادہ مشکل گزری ہیں، ساری مشکلوں کو بتائے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بندے کی زندگی کی یہ مشکلیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ بڑی سخت ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب ام کلثوم سے خدافظی کر رہے تھے بیوی سے، تو کہا کہ بہن ام کلثوم مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو سلام سنا کر کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کو یاد کرنا۔ یعنی اس مشکل کے وقت امام نے ہم کو نہیں بھولا، امام نے ہم کو یاد کیا۔ ہم راحت ہوتے ہوئے، آرام سے ہوتے ہوئے، سکون سے ہوتے امام کو یاد نہ کریں، جس کے صدقے میں ہم کو پانی ملا ہے، پانی پی کر اس کو یاد نہ کریں۔ صلوات پر حسین لعنت پر یزید۔ تو یہ خود بھی کہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اس کی برکتیں زیادہ ہیں۔ ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی صرف ایک ٹکڑا پڑا تھا وہ درجے کے حساب سے، پوری حدیث یہ ہے۔ داؤد نام کے کراوی کہتے ہیں کہ میں چھکنے امام کے پاس پہنچا تو امام نے مجھے دیکھ کر کہا کہ داؤد پانی ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ امام کو شاید پیاس لگ گئی ہے، امام نے پانی مانگا ہے۔ تو میں گیا گلاس میں پانی لے کے امام کی خدمت میں پیش کیا، مولا آپ نے پانی طلب کیا، بسم اللہ پانی۔ تو امام نے پانی لینے کے بعد داؤد کہتے ہیں کہ جیسے ہی پانی کو امام نے دیکھا، امام کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر گئے، پانی دیکھ کر آنسو بھر گئے۔ میں انتظار کر رہا تھا، امام پانی پی چکے، جب گلاس میرے حوالے کر رہے تھے، آنکھ بند کر رہا ہے آدمی، آنکھ بند کی امام تو آنسو ٹپک کر گاڑی سے گرنے لگے۔ چھٹے امام کے آنسو جو آنکھوں میں بھرے ہوئے تھے، جیسے امام نے آنکھوں کو بند کیا پانی پینے کے بعد، آنسو ٹپک پڑے صورت سے،
فوراً امام نے کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ لعن اللہ علی قاتلک یا ابا عبداللہ، میرے حسین تم پر سلام ہو اور آپ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ چھٹے امام نے کہا۔ داؤد بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، داؤد نے سنا، کہا کہ داؤد تم کو پتا ہے جو بندہ پانی پی کر سلوات پر حسین لعنت پر یزید کہتا ہے اس کو اللہ کیا درجہ دیتا ہے؟ کہا مولا نہیں مان۔ کہا کہ داؤد جو بندہ ایک مرتبہ امام حسین کو پانی پی کر یاد کرے خدا اس کو 1,00,000 ثواب دیتا ہے، 1,00,000 اس کے گناہ معاف کرتا ہے، 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، 1,00,000 درجے بلند کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ بندہ آتا ہے تو اس کا چہرے پر 14ویں کی چاند کی طرح نور ہوتا ہے۔ جو بندہ پانی پی کر صلوات پر حسین لعنت پر یزید کہتا ہے۔ 9 محرم ہے، عاشور کا دن نزدیک ہے، کل کا جو دن ہوگا وہ قیامت کا دن اور آج کا دن بھی۔ خدا تبارک تعالی جناب مرحوم اصغر علی صاحب کو امام حسین کے صدقے جنت نصیب کرے، میر حسین علی کو علی اکبر کے صدقے میں جنت نصیب کرے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ امام حسین علیہ السلام اور اکبر کا مصائب آج ہم ذکر کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے۔ بیٹا مقتل جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، باپ نے اجازت دی، بیٹا مقتل کی طرف بڑھا۔ جب جناب علی اکبر نکل رہے تھے تو امام حسین نے کہا کہ بیٹا اکبر جب تک میرا اور تمہارا آمنا سامنا رہے، جب تک نظر آتے رہیں ایک دوسرے کو، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، پیچھے مڑ مڑ کر۔ اکبر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے بابا کو۔ جب فاصلہ دور ہو گیا اکبر آگے بڑھنے لگے تو اکبر کو سنائی دیا کہ کوئی پیچھے گر گیا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا امام حسین علیہ السلام ہے، گھوڑے سے اتر گئے، بابا کو سینے سے لگایا، بابا آپ نے تو مجھے خدا کی ذکر دی تھی، پھر یہ کیوں میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا اگر تیرا بھی 18 سال کا بیٹا ہوگا نا بیٹا اکبر، یہ باپ کا سینہ ہے، باپ کا کلیجہ ہے، باپ کا دل ہے۔ اکبر آگے بڑھے، امام سے رخصت کی، مقتل گئے، جنگ کی، پیاس زیادہ ہو گئی یا جناب اکبر کو الگ الگ خیالات آنے لگے۔ خیموں میں واپس آ کر امام حسین سے کہنے لگے کہ بابا اگر پانی تھوڑا سا مل جائے، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ جناب علی اکبر نے پانی کا سوال کیا امام حسین سے تو امام حسین نے اپنی زبان اکبر کے زبان میں رکھ دی۔ اکبر نے اپنی زبان واپس کر کے کہا بابا میری زبان سے تو آپ کی زبان سنی ہوئی ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ امام نے بعض مقاتل میں ہے کہ انگوٹھی دے دی اپنے نکال کے کہ اکبر بیٹا اپنے منہ میں رکھ لو۔ تو جناب علی اکبر پھر اجازت لے کر مقتل کی طرف بڑھے۔ جب مقتل کی طرف گئے ہیں، جنگ کی، شہید ہو گئے، تو جناب علی اکبر کا جو گھوڑا تھا وہ گھوڑا جب علی اکبر کو بچی لگی ہے تو اکثر شہید کیا ہوتے تھے گھوڑے سے زمین پر گر جاتے، جب زمین پر گر جاتے تو آواز دیتے مولا مدد کو آئیے۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر نہیں گرے بلکہ گھوڑے کی گردن پر جا کر گر گئے، یعنی گھوڑے کے اوپر جناب علی اکبر ابھی موجود تھے۔ ایک ظالم کا حملہ گھوڑے پر ہو گیا، جب گھوڑے پر ہو گیا تو گھوڑا زخمی ہو کر جب دوڑنے لگا تو دشمنوں کے بیچ میں چلا گیا۔ گھوڑے پر اکبر ہیں اور دشمنوں کے بیچ میں چلا گیا۔ جب دشمنوں کے بیچ میں گیا تو جس ظالم کے ہاتھ میں تلوار تھی سب نے مارنا شروع کر دیا، سب نے مارنا شروع کر دیا۔ اب اس طرح سے جناب علی اکبر نے آواز دے دی تھی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، تو امام حسین علیہ السلام خیمے سے مقتل کی طرف آ رہے ہیں۔ اینا علی اکبر، اینا علی اکبر، بیٹا اکبر تو کہاں ہے، بیٹا اکبر تو کہاں ہے؟ جب امام پہنچے ہیں تو اکبر
وہ روح نکلنے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے روح نکلنے کے لیے۔ امام نے اپنے گود میں علی اکبر کا سر رکھا۔ اب وہ آخری وقت بیٹے اور باپ کی باتیں چل رہی تھیں۔ جناب علی اکبر باپ سے بات کرتے ہوئے ایک ہاتھ زمین پر تھا، ایک ہاتھ سینے پر تھا۔ امام گلے لگنا چاہ رہے تھے۔ امام نے کہا کہ بیٹا اکبر ہاتھوں کو کھول دے، میں گلے لگنا چاہتا ہوں۔ تو اکبر کا ہاتھ سینے سے نہیں اٹھا۔ کہا بیٹا سینے سے ہاتھ ہٹا دے، تو اکبر نے سینے سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ کہا بیٹا اکبر سینے سے ہاتھ ہٹا دے، کہ بابا ایک ایسا منظر ہے جو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، بابا آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ بیٹا اکبر ہٹا دے، میں صابر ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ کیا دیکھا امام حسین نے اس ضعیفی میں، اس بڑھاپے میں، کہ اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل جا کر ٹوٹ گیا، برچی کا پھل جا کر ٹوٹ گیا۔ اکبر کے اس برچی کے پھل کو امام نے نکالا۔ جیسے ہی برچی کا پھل نکالا، برچی کے پھل کے ساتھ، دیکھیں میوزیمز میں رکھے ہوئے ہیں، آپ جائیں کبھی ایران یا عراق ان جگہوں پر جو اسلامی پرانی چیزوں کو رکھا گیا ہے، جو نیزے ہوتے تھے، ظالم کچھ نیزے ایسے بناتے تھے جو صاف ہوتے تھے، اندر جا کے باہر آ جاتے، کچھ نیزے ایسے بناتے تھے جس میں زگ زیگ ہوتا تھا، اس طرح کے ہوتے تھے جو اندر جائے تو اندر کا جو بھی سامان ہے اس پر لگ جاتے تھے، وہ نکلتے نہیں تھے آسانی سے۔ حسین نے جب نکالا ہے ایسا نیزہ، تو کلیجے کے نیزے کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ اب ایک باپ جوان بیٹے کا جسم نیچے پڑا ہوا ہے، کلیجہ باہر ہے، ادھر علی اکبر نے ہچکی لی، ادھر حسین کا دل تڑپ گیا۔ دیر ہو گئی امام حسین کے خیمے میں آنے کے لیے۔ جناب زینب کو پتا تھا کہ اکبر کے جنازے پر گئے ہیں، اکبر کے سرانے گئے ہیں۔ پورے عاشور کے روز صبح سے لے کر کل کی جو صبح آئے گی، اس وقت سے لے کر شام